الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ اس آیت پاک کے اندر مرد اور عورت کے حقوق کا تعین کیا گیا۔ کل ہم نے جو بیوی کا حق تھا شوہر کے اوپر وہ بیان کیا۔ اب جو بیوی کے حقوق ہیں شوہر نامدار کے اوپر وہ بیان ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اسے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس کی رعیت اس کے محکوم لوگ ہیں۔ مرد اپنی بیوی بچوں کا نگران ہے۔ گویا کہ رعایا صرف بادشاہوں کی نہیں ہوتی، رعایا ہر شوہر کی بھی ہوتی ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، ان کے متعلق تم سے سوال ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے بہتر ہے، اور سب سے بہترین اخلاق وہ ہے جو تم اپنی بیوی کے ساتھ پیش آتے ہو۔ ہم باہر تو بہت اچھے بنے ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق، بڑے حاجی، بڑے غازی، بڑا سب کچھ خندہ پیشانی کے ساتھ سبھی کو ملتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ آتے ہی ہم گرم مزاج ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا سب سے بھاری بھرکم جو اخلاق ہوگا وہ رویہ ہوگا جو تم اپنی بیوی کے ساتھ پیش آتے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ عورت کو جناب آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، سیدھی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا اگر عورت کی کوئی عادت آپ کو بری لگے تو اس کی کوئی اور دوسری عادت دیکھ لو جس سے تم خوش ہوتے ہو، جس عادت سے خوش ہوتے ہو اسی عادت کے ساتھ خوش رہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا میاں اس کے اوپر خوش تھا، وہ میاں کو راضی کر کے گئی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ارشاد فرمائے گا دخلت من ای ابواب الجنہ شات، جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے تو داخل ہو جا۔ تو مردوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جو تنہا ملاقات کرے اپنی بیوی کے ساتھ تو وہ بستر کی باتیں باہر نہ بتائے۔ جیسے شادیاں ہوتی ہیں نا ہمارے دوستوں کی، تو ہم صبح صبح سارے جا کے اس کے کان میں لگ جاتے ہیں، ہمیں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی اس کے بارے میں۔ جو شوہر اپنی بیوی کے اکیلے جو معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں اگر وہ باہر بتاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا اور کتیا چوراہے کے اوپر کھڑے ہوں۔ پوچھنے والوں کو بھی احساس کرنا چاہیے اور بتانے والے کو بھی احساس کرنا چاہیے۔ بتانے والا بھی بڑے، کیونکہ اس نے بھی پوچھا ہوتا ہے اپنے دوستوں سے، تو پھر دوست کہتے ہیں ہم سے تو پوچھا تھا، آپ تو بتا ہی نہیں رہے۔ لہٰذا عورت کو دوست جانے، عورت سے کوئی راز نہ چھپائیں۔ عورت آپ کی وہ ساتھی ہے، میں کبھی کبھار دوستوں کو کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ایسی جگہ کے اوپر تکلیف ہو، ایسی جگہ کے اوپر پھوڑا نکل آئے، جو جگہ آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کہ یار کیا ہوگا، وہ دنیا میں شخصیت ہوتی ہیں جو آپ کی بیوی ہے جس کو آپ دکھا سکتے ہیں۔
جو آپ کی گناہوں ثوابوں کی واقف ہے، جو آپ کے جسم کی واقف ہے، جو آپ کے عیبوں کی واقف ہے، جو آپ کی خوشیوں اور غموں کی بہوال ہے، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں جو سب سے بہترین چیزیں مجھے لگتی ہیں، 3 چیزوں کا بیان فرمایا، ان میں سے ایک نیک صالح عورت بھی ہے۔ اگر عورت کے اندر مسئلے مسائل ہیں تو اس کو نیک بنانا شوہر کا کام ہے۔ وہ پہلے جیسی بھی تھی، نیک تھی، خدا نخواستہ بد تھی، آپ کی مائیت میں، آپ کی سنگت میں جیسے آئے، آپ اس کے ساتھ ایسے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں کہ وہ عورت نیک بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم شوہروں کو بھی اپنی عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا نان، ان کا نفقہ۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جیسے کپڑے تم پہنتے ہو ویسے عورتوں کو پہناؤ، جیسا کھانا تم کھاتے ہو ویسے عورتوں کو کھلاؤ۔ خود اپنے دوستوں کے ساتھ ویکینڈ کے اوپر جاتے ہیں، آج دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں جی شیر ماری کھانے، آج مچھلی کھانے، آج فلاں شے کھانے، عورت کے لیے دال وہی پکی ہوئی ہے، یہ عورت کے لیے وہی چکن۔ اپنی سب سے جو بہترین دوست تو آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو ویکینڈ کے اوپر لے جائیں۔ آپ اپنے لیے سوٹ خریدتے ہو 10,000 روپے کے، 5,000 روپے کے، 6,000 روپے کے، اور اپنی بیوی کے لیے جی 1,500 روپے کا سوٹ اس کو لے کے دے دو جی، اور خود خریدنے جاتے ہو اس کو۔ مطلب خریداری کے اوپر بھی اختیار نہیں دیتے بیچاری کو کہ آپ اپنی مرضی کا ایک سوٹ لے لیں۔ جیسا خود پہنتے ہو اگر بیوی کو نہیں پہناتے تو قیامت کے دن سوال ہوگا۔ جو خود کھاتے ہو بیوی کو نہیں کھلاتے تو قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ برابری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔